صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام۔ پروگرام یاد الہی دیکھنے کے لیے، یاد الہی کے سابقہ تمام پروگرامز دیکھنے کے لیے، بالخصوص وظائف دیکھنے، سننے، جاننے اور پڑھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل یاد الہی یعنی YADSPACE یوٹیوب چینل یاد الہی کو سبسکرائب بھی کیجئے، لائک بھی کیجئے، کمنٹس بھی کیجئے، تاکہ یاد الہی کے مختلف پروگرامز اور وظائف سے آپ مکمل رہنمائی حاصل کر سکیں۔ جی ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج حضرت سید غلام محی الدین المعروف قبلہ بابو جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے تذکارے خیر ہوں گے۔ آپ کے تذکارے خیر سے پہلے کتاب الشفا سے آج کا خاص وظیفہ علم و حکمت کے حصول کے لیے وظیفہ، اسٹوڈنٹس کے لیے، اسکول، کالجز، یونیورسٹیز اور مدارس کے اسٹوڈنٹس، اسی طرح عامۃ المسلمین، عام مسلمان بھی علم اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے حصول کے لیے، حکمت کے حصول کے لیے یہ وظیفہ لازمی پڑھیں۔ وظیفہ یہ ہے کہ جو شخص رات کو سوتے وقت اپنا سیدھا ہاتھ یعنی دایاں ہاتھ سینے پر رکھ کر اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک الباعث 100 مرتبہ پڑھے گا، ایک تسبیح پڑھے گا، تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کا قلب، اس کا دل علم و حکمت سے منور ہوگا۔ دوبارہ سماعت کر لیجئے، علم و حکمت کے حصول کا وظیفہ، جو شخص رات کو سوتے وقت اپنا سیدھا ہاتھ، دایاں ہاتھ اپنے سینے پر رکھ کر اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک الباعث 100 مرتبہ پڑھے، ایک تسبیح پڑھے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کا قلب علم و حکمت سے منور ہوگا۔ تو بالکل علم و حکمت ہر بندہ مومن چاہتا ہے کہ اسے خاص علم و حکمت حاصل ہو، قلبی بصیرت حاصل ہو، تو اس کے لیے یہ وظیفہ ہے۔ آپ خود اپنے اوراد و وظائف میں شامل کیجئے، اپنے معمول میں شامل کیجئے، اپنے اعزاء، اقرباء، رشتہ دار، دوست، احباب، پڑوسی، محلے دار، امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ میرے آپ کے ہمارے بتانے سے ہمارے کسی بھی مسلمان بھائی، مسلمان بہن، مسلمان فرد کا فائدہ ہوتا ہے تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے بھی دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدہ، نجات اور شفا کا باعث ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، ہمیں آسانیاں بانٹنے والا بنائے، مشکلات سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ جی ناظرین و سامعین، حضرت سید غلام محی الدین قبلہ بابو جی سرکار گولڑا شریف والے اللہ کے ولی، عالم دین، عالم باطن، عالم حق، عالم ربانی، اولیاء اللہ کا مقام و مرتبہ وراء الورا ہے۔ عام انسان ہم اولیاء اللہ کو اپنی عام نظر سے، سطحی نظر سے دیکھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں، اور بعض اوقات ہم اولیاء اللہ کا اس طرح ان معنوں میں یا اس طریقے سے انکار کر دیتے ہیں، جب ہم ان کے کمالات، ان کی کرامات کو سمجھ نہیں پاتے تو ہم کہتے ہیں کہ جی اولیاء اللہ تو کوئی ایسے ہو ہی نہیں سکتے، یہ بھی ہمارے جیسے ہی عام انسان ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ ایسا معاملہ نہیں ہے، یہ اللہ کے مقرب بندے ہیں، اللہ کے دوست ہیں۔ ہاں، اللہ ولی الذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تو ایمان والوں کا دوست ہے، ولی ہے، مددگار ہے، اور اللہ ہی ایمان والوں کا، مومنین کا مددگار ہے اور دوست ہے۔ دوستی دو طرفہ ہوتی ہے، قرب یہ دو طرفہ ہوتا ہے۔ اگر اللہ رب العزت تمام ایمان والوں کا دوست ہے تو پھر ایمان والے بھی، تمام ایمان والے اللہ کے دوست ہیں۔ حتیٰ کہ اس کی مثال یوں سمجھیے، اللہ کا قرب، اللہ کی طرف سے ولایت کا مقام پانا، وہ یوں ہے جیسے
ایک عام مثال سمجھانے کے لیے مقصود ہے کہ چند کوہ پیما، چند لوگ، چند انسان کسی پہاڑ کی چوٹی سر کر رہے ہوں، K2، ماؤنٹ ایورسٹ، اس کے علاوہ ہائیکنگ کر رہے ہوں، یعنی پہاڑ پر جا رہے ہوں، تو ہوتا یوں ہے کہ اگر وہ اکٹھے بھی چلے ہیں تو کسی کی رفتار تیز ہوتی ہے، سٹیمنا زیادہ ہوتا ہے، کوئی پہلے چوٹی پر پہنچ جاتا ہے، کوئی پہلے چوٹی پر پہنچ گیا، کوئی ابھی چوٹی کے قریب ہے، کوئی ابھی آدھا راستہ کسی نے طے کیا ہے، اور کوئی ایسے بھی ہوتے ہیں جو ابھی بس شروع میں ہی ہوتے ہیں، بہت کم رفتار۔ تو یوں سمجھیے کہ اللہ کا ہر کامل مومن بندہ وہ اللہ کا ولی ہے، ایمان والا، اعمال صالحہ بجا لانے والا اللہ کا بندہ وہ اللہ کا ولی ہے، اللہ کا دوست ہے، اللہ کا مقرب بندہ ہے۔ صرف فرق یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے ابھی اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف تھوڑا ہی سفر اختیار کیا ہوتا ہے، کچھ درمیان تک پہنچے ہوتے ہیں، کچھ اور اوپر پہنچے ہوتے ہیں۔ تو بس یوں سمجھیے، اور یہ حقیقت ہے، تمام مومنین کامل ایمان والے اور اعمال صالحہ اللہ کی رضا کے لیے بجا لانے والے یہ اللہ کے دوست ہیں، اور مسلمان ہی تو اللہ کے دوست ہیں، کفار تو اللہ کے دوست نہیں ہیں۔ مسلمانوں نے، ایمان والوں نے جب اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم کر لیا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو سچے دل سے تسلیم کر لیا، جو ضروریات دین ہیں، جو ایمان کی اعتقادیات کی ضروریات ہیں، ضروری چیزیں ہیں، بیسکس ہیں، بنیادیں ہیں، ان پر کامل ایمان بھی لے آئے، اور پھر اللہ کی رضا کے لیے اعمال صالحہ بجا لانے والے بن گئے، تو یہی تو اللہ کے دوست ہیں۔ اللہ کے دوست کو ولی کہتے ہیں۔ تو تمام ایمان والے جو اللہ سے ڈریں، تقوی اختیار کریں، اعمال صالحہ اللہ کی رضا کے لیے بجا لائیں، یہ اللہ کے ولی ہیں۔ اور تمام کفار جو ہیں، جو قرآن و سنت سے، اسلام سے، اللہ کی وحدانیت سے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی نبوت اور رسالت، ختم نبوت، ختم رسالت سے منہ موڑیں، یہ اللہ کے دشمن ہیں، یہ اسلام کے دشمن ہیں، اور شیطان کے دوست ہیں۔ ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم، اللہ فرماتا ہے بے شک شیطان بھی اپنے ولیوں کی طرف، اپنے دوستوں کی طرف وحی بھیجتا ہے، اور اللہ اپنے نبیوں پر وحی نازل فرماتا ہے۔ ہاں، اولیاء اللہ کو الہام، کشف، نور بصیرت حاصل ہوتی ہے، اور اس کی کسوٹی بھی یہ ہے کہ یہ الہام، یہ کشف، یہ بصیرت صحیح ہے یا نہیں، اس کی کسوٹی قرآن و سنت ہے۔ اگر کوئی الہام، کوئی کشف، کوئی مراقبہ یہ قرآن و حدیث کے مخالف ہو تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ وہ شیطان کی طرف سے، وہ غلط ہے، اور اگر قرآن و سنت کے موافق ہو، قرآن و سنت کے مطابق ہو تو بالکل وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ وحی صرف اللہ کے نبیوں پر نازل ہوتی ہے اللہ کی طرف سے۔ ہاں، ولیوں کے لیے الہام ہے، کشف ہے، مراقبات ہیں، مشاہدات ہیں، مجاہدات ہیں، ریاضات ہیں، اللہ کی طرف سے خوشخبریاں ہیں، انعامات ہیں۔ اور جو شیطان کے ولی ہیں، جو شیطان کے دوست ہیں، ان کے لیے شیطان کی طرف سے وحی ہوتی ہے، شیطانی وحی، یعنی جس میں شیطان پھر انہیں دین اسلام سے دوری اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے، شیطان اسلام سے انہیں دور کرتا ہے، شیطان انہیں اسلام کا، مسلمانوں کا دشمن بنا دیتا ہے۔ تو حقیقت یہ ہے، تمام گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ حقیقت میں ہر بندہ مومن، کامل ایمان والا اور اللہ کی رضا کی خاطر اعمال صالحہ بجا لانے والا وہ اللہ کا دوست ہے، اللہ کا ولی ہے، اللہ کا مقرب بندہ ہے۔ ہاں، درجات مختلف ہیں، جو جتنا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی انکساری اختیار کرتا ہے، جتنا اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اپنی زندگی کو پاکیزہ سے پاکیزہ تر بناتا رہتا ہے، تزکیہ باطن حاصل کرتا ہے، صفائے قلب حاصل کرتا ہے، بقائے نفس حاصل ہو جاتا ہے، جسے فنائے نفس حاصل ہو جاتا ہے، وہ اللہ کا مقرب بندہ، اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ پھر اولیاء اللہ کے بھی مختلف درجات ہیں، غوث، قطب، ابدال، قلندر، نقابہ، نجابہ، عرفاء، مختلف درجات ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ تمام ایمان والے اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے دوست ہی کو ولی کہتے ہیں۔ پھر ایسے بھی اولیاء اللہ ہوتے ہیں، حدیث مبارکہ کے مطابق کچھ اللہ کے ایسے دوست ہوتے ہیں، اللہ کے ایسے ولی ہوتے ہیں
جنہیں اپنی ولایت کا بھی پتہ نہیں ہوتا۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو مکمل گوشہ نشینی اور تنہائی اختیار کرتے ہیں، وہ اپنی ولایت کو چھپاتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کی ولایت اللہ کی طرف سے چھپا دی جاتی ہے۔ یعنی کچھ اولیاء اللہ ایسے ہیں جنہیں یہ اپنے بارے میں بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ہم اللہ کے مقرب بندے ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اور کچھ اولیاء اللہ ایسے ہوتے ہیں جنہیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے ولی ہیں، لیکن وہ اپنی ولایت، اپنے احوال، اپنے معاملات لوگوں سے چھپاتے ہیں۔ اور کچھ بلکہ اکثر ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی ولایت کا چرچا انہی کی زندگیوں میں ہو جاتا ہے، اور لوگ ان کے پاس حاضر ہوتے ہیں، ان کے پاس آتے ہیں، ان کی خدمت میں بیٹھتے ہیں، فیوز و برکات پاتے ہیں۔ تو وہ تمام سلاسل طریقت میں اولیاء اللہ گزرے آج بھی موجود ہیں۔ انہی اولیاء اللہ میں سے ایک حضرت سید غلام محی الدین قبلہ بابو جی سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بھی ہیں۔ آپ کے گھرانے کا ذکر کیا جائے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پاک میں سے ہیں، حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی اولاد پاک میں سے ہیں، یعنی حسنی سادات میں سے ہیں، حسینی سادات میں سے ہیں، گیلانی سادات میں سے ہیں، اور پھر والد گرامی آپ کے حضرت پیر سید مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ اب پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نابغہ روزگار ہستی ہیں، کوئی عام بندے نہیں ہیں، عالم ہیں، اور عالم بھی متبحر عالم ہیں، بہت بڑے عالم، قرآن، حدیث، فقہ، دیگر تمام ظاہری باطنی علوم، نقلی علوم، عقلی علوم کے آپ جامع تھے، اور حقیقت میں عالم کا لفظ آپ پر جچتا ہے۔ حقیقی عالم اگر کسی کو کہا جاتا ہے تو وہ ماضی قریب میں حضرت پیر سید مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، اور عالم حق ہیں، عالم ربانی ہیں، عالم ربانی ہیں، ظاہر باطن تمام علوم کا منبع ہیں، مجمع ہیں، مرکز ہیں، محور ہیں۔ اور پھر پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نسب بھی خوبصورت، پاکیزہ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اولاد پاک میں سے ہونا، غوث پاک رضی اللہ عنہ کے اولاد پاک میں سے ہونا، حسن حسینی سادات میں سے ہونا، پھر اپنے ماموں جان یا نانا جان سید فضل شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے قادری سلسلے میں بیعت بھی، خلیفہ بھی، پھر چشتی نظامی سلسلے میں خواجہ شمس الدین سیالوی علیہ رحمہ ان سے بیعت بھی، ان کے خلیفہ بھی، پھر چشتی صابری سلسلے میں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علیہ رحمہ ان سے ان کی خلافت بھی حاصل، اگرچہ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے اولاد پاک میں سے ہونے کی بنا پر مادرزاد ولی بھی تھے آپ، لیکن پھر بھی یہ ان بزرگان دین سے بھی خلافتیں حاصل ہوئیں۔ پھر باطنی تزکیہ، باطنی علوم بھی حاصل ہیں، اور ظاہری علوم بھی حاصل ہیں، اور مرزا قادیانی جیسے فتنے کا قلع کما کرنے والے ہیں، سیف چشتیائی، شمس الہدایہ، یہ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی لکھی ہوئی کتابیں آج بھی مشعل راہ ہیں، اور آج بھی قادیانی ان کا جواب دینے کی سکت نہیں رکھتے۔ یعنی اس فتنے کا قلع کما پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا، اور حقیقت میں آپ بھی مجدد وقت تھے، دین کے مجدد تھے، اسلام کی بقا، اسلام کے تحفظ، ختم نبوت کے تحفظ کے لیے آپ نے اپنی ساری زندگی گزاری۔ تو پیر سید غلام محی الدین گیلانی علیہ رحمہ آپ کے صاحبزادے ہیں۔ ان کی ولادت باسعادت کے حوالے سے یہ ملتا ہے کہ 1891 میں ان کی ولادت باسعادت ہوئی، 1308 ہجری یا 1309 ہجری میں گولڑا شریف میں، اور گولڑا شریف موجودہ جو کیپٹل آف پاکستان کا دارالحکومت اسلام آباد ہے، اسی کا حصہ ہے۔ یہاں پیر سید غلام محی الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت باسعادت ہوئی، اور آپ چونکہ بابو جی سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس نام سے معروف ہوئے تو اسی نام سے میں بھی ذکر کرتا جاؤں گا۔ قبلہ بابو جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جب ولادت باسعادت ہوئی تو حضرت پیر سید مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ حضور مبارک ہو، آپ کے گھرانے میں اللہ تعالی نے آپ کو ایک صاحبزادے سے نوازا ہے۔ تو پیر سید مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب یہ مبارک کے لفظ سنے تو آپ نے فرمایا کہ میں نے سمجھا کہ شاید مجھے خدا مل گیا ہے، اس لیے آپ مجھے مبارک دے رہے ہیں۔ یعنی اولیاء اللہ حد سے بڑھ کر
کسی بھی معاملے میں یوں خوشی کا اظہار نہیں کرتے تھے، اور غمی کے معاملے میں بھی حد سے بڑھ کر غمی کا اظہار نہیں کرتے تھے۔ یہ اللہ سے لو لگانے والی ہستیاں، انہیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت مل گئی، ٹھیک ہے، اور اب اس کی تعلیم و تربیت وہ ذمہ داری نبھانی ہے۔ اولیاء اللہ کو اللہ ملنے پر، اللہ کی طرف سے جو روحانی نعمتیں ہیں ان کے ملنے پر زیادہ خوشی ہوتی تھی، نہ کہ ظاہری نعمتیں ملنے پر۔ بہرحال آپ کے صاحبزادے ہیں، آپ نے پھر یہ فرمایا کہ ہر شخص کو اولاد نرینہ کی خوشی ہوتی ہے، لیکن مجھے تو اس بات کی خوشی ہے کہ میرے گھر میں ایک اللہ اللہ کرنے والی روح آ گئی ہے، یعنی ایک اللہ کا ایسا بندہ، ایک اور اضافہ ہو گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کے طور پر، امت میں بھی اضافہ، اور ایک روح آ گئی اس طور پہ کہ انشاءاللہ یہ اللہ اللہ کرنے والی روح ہوگی۔ یہ صاحبزادے جو ہیں یہ اللہ اللہ کرنے والے ہوں گے، یعنی اولیاء اللہ کی سوچ ایسی ہوتی ہے، وہ ہماری طرح سوچ عام سوچ نہیں ہوتی۔ ہم تو ہر چیز کو دنیاوی نظر سے دیکھتے ہیں، بعض اوقات کاروباری نظر سے دیکھتے ہیں کہ اس چیز میں فلاں، حتیٰ کہ آج تو رشتے ناتوں کو ہم نے دنیاوی اور کاروباری لحاظ سے دیکھنا شروع کر دیا۔ آج ہم جنازوں میں، شادیوں میں صرف لوگوں کو منہ دکھانے کے لیے الا ماشاء اللہ جاتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں، موجود ہوتے ہیں۔ آج ہمارے رشتے ناتے بھی عام طور پہ ہم کیلکولیشن کرتے ہیں کہ ان فلاں سے ہم تعلق رکھیں تو کیا فائدہ ہے، فلاں سے تعلق رکھیں گے تو کیا نقصان ہے، لیکن اولیاء اللہ کی یہ سوچ نہیں ہوتی۔ اولیاء اللہ کے دنیاوی معاملات بھی، بظاہر دنیاوی معاملات بھی، وہ دینی معاملات بن جاتے ہیں، وہ باعث اجر و ثواب بن جاتے ہیں جب نیت ان کی نیک ہوتی ہے، کیونکہ ان کی نیتیں نیک ہوتی ہیں۔ انما الاعمال بالنیات۔ اب آپ دیکھیے، ہمارے ہاں بیٹا پیدا ہو تو ہم حد سے بڑھ کر خوشی کرتے ہیں، بعض اوقات ہو سکتا ہے ایسے معاملات کرتے ہیں جو غیر شرعی ہوں، لیکن آپ کے ہاں صاحبزادے کی ولادت باسعادت ہو رہی ہے تو آپ اس موقع پر بھی ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ اللہ کی نعمت ہے، لیکن اللہ کی نعمت اس طرح ہے کہ یہ اللہ اللہ کرنے والے بنیں گے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ ہر بچہ جو ہے اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، حدیث مبارکہ میں ہے، وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر والدین اس کو یہودی یا نصرانی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ تو آج ہمیں بھی ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمارے ہاں اگر اولاد پیدا ہو، چاہے بیٹی ہو بیٹا ہو، ہم خوشی منائیں، لیکن اس انداز سے کہ اللہ کی نعمت ملی، اللہ کی رحمت ملی، اور انشاءاللہ یہ اللہ اللہ کرنے والے بنیں گے، یہ اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی تعمیل کرنے والے بنیں گے، تو پھر اس پر بھی ہمیں اجر و ثواب ملے گا۔ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے یہی کر کے دکھایا۔ پھر ان کی تعلیم و تربیت خود پیر سید مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمائی، اور یہاں تک کہ حقیقت یہ آپ کے حوالے سے ملتا ہے کہ جب آپ نے بولنا شروع کیا، قبلہ بابو جی سرکار علیہ رحمہ، ان کی زبان پر جو پہلا لفظ آیا وہ اسم ذات، اسم جلالت، اللہ تعالیٰ کے نام نامی، اسم گرامی اللہ تھا۔ اللہ اللہ بولنا انہوں نے شروع کیا، اور یہ اولیاء اللہ کا طریقہ رہا۔ خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی علیہ رحمہ، ان کے ہاں جب پوتے کی ولادت ہوئی، شاہ رکن عالم ملتانی علیہ رحمہ، تو آپ نے بھی گھر میں سبھی کو، حتیٰ کہ گھر میں کام کرنے والی خواتین کو بھی یہ کہہ رکھا تھا کہ ان صاحبزادے کے سامنے ہمیشہ اللہ اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ ہی کا نام جو ہے وہ لیا جائے۔ تو ان کا بھی یہی معاملہ تھا، جب انہوں نے بولنا شروع کیا تو اللہ اللہ بولنا شروع کیا۔ یہاں بھی یہی ہمیں نظر آتا ہے کہ اس گھرانے میں قبلہ بابو جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جب آپ نے بولنے کی عمر تک جب آپ پہنچے تو پہلا لفظ جو زبان سے نکالا وہ اللہ 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 ہی تھا۔ بہرحال خود پیر سید مہر علی شاہ گولڑی، پیر سید مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اپنے صاحبزادے کی تعلیم و تربیت فرمائی، اور گھر میں علمی، روحانی، دینی ماحول تھا، اسی سے ان صاحبزادے کو مزید جلا ملی۔ اور پھر پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے دور کے جو جید علماء کرام تھے اور قراء حضرات تھے، اسی طرح جو علماء، صلحاء، عارفین تھے، ان سے ان کو ظاہری بھی اور باطنی بھی علوم دلوائے،
تعلیم و تربیت کروائی۔ بالخصوص اگر قرات کے حوالے سے دیکھا جائے، قرآن مجید فرقان حمید کو عربی لہجے، عربی مخارج کے مطابق پڑھنا یہ ضروری ہے، لازم ہے، یہ واجب ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زین القرآن باصواتکم، کہ قرآن مجید فرقان حمید کو خوبصورت آوازوں کے ساتھ، اپنی آوازوں کے ساتھ مزین کرو، یعنی عربی لہجے، عربی مخارج کے ساتھ پڑھو۔ اور ورتل القرآن ترتیلا، قرآن مجید فرقان حمید کو خوب ٹھہر ٹھہر کے ترتیل کے ساتھ پڑھا جائے، یعنی ہر حرف صحیح مخارج کے ساتھ ادا ہو۔ تو اگر اس کے برعکس ہم پڑھتے ہیں عام لہجے میں اور عربی لہجے اور عربی مخارج سے نہیں پڑھتے تو اسے مجہول پڑھنا کہتے ہیں، اور جان بوجھ کے اگر کوئی پڑھے گا تو وہ گناہ گار ٹھہرے گا۔ ہاں اگر ابھی تجوید، قرات، عربی مخارج سیکھے نہیں ہیں تو سیکھنا شروع کر دیں، چاہے کوئی بھی عمر ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید کو تجوید اور ترتیل کے ساتھ سیکھنا یہ لازم ہے، پڑھنا لازم ہے۔ تو یہ قاری عبد الرحمن جون پوری، جو اس وقت کے بہت بڑے استاذ القراء تھے، قاری صاحبان کے، قراء کے بھی استاد تھے، ان سے غلام محی الدین قبلہ بابو جی علیہ رحمہ آپ نے علم قرات اور علم تجوید سیکھا، یعنی قرآن مجید فرقان حمید عربی مخارج اور عربی لہجے میں آپ پڑھا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد دیگر علوم دینیہ مولانا محمد غازی علیہ رحمہ ان سے سیکھے۔ پھر خود تاجدار گولڑا پیر سید مہر علی شاہ علیہ رحمہ نے آپ کی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا، گھر میں آپ کو تمام دینی تعلیم دی، حتیٰ کہ اپنے زمانے کے جو بڑے بڑے جید علماء کرام تھے وہاں تک بھی قبلہ بابو جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے پاس بھی پہنچے، اور دور دراز کے سفر بھی دینی تعلیم پڑھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے اختیار فرمائے، حتیٰ کہ زمانہ طالب علمی میں بھی آپ ایثار کا جذبہ آپ کے اندر تھا۔ آپ کو گھر سے جتنے پیسے بھیجے جاتے وہ آپ اپنی ذات پر خرچ نہیں کرتے، بلکہ آپ کے جو دیگر کلاس فیلوز تھے، جو آپ کے ہم جماعت تھے، آپ کو جتنے بھی پیسے بھیجے جاتے آپ ان کے کھانے کا انتظام کرتے، ان کی ضروریات اس سے پوری کر دیتے، اور خود جو روکھی سوکھی روٹی ملتی اس پر گزر بسر کرتے، حتیٰ کہ بعض اوقات آپ کسی نواحی بستی میں چلے جاتے، گاؤں میں چلے جاتے، اور اپنا ظاہر بھی نہیں اپنے آپ کو کرتے، آپ اور آپ کے ہم جماعت جمعرات کو، جمعے کی چھٹی ہوتی تو جمعرات کو وہاں کسی بھی قریبی گاؤں جاتے، وہاں کی مسجد میں قیام کرتے، اور لوگ جو ہیں روکھی سوکھی جس طرح کی بھی روٹی ہوتی وہ اسٹوڈنٹس کے لیے، ان طلباء کے لیے مسجد میں بھیج دیتے، آپ وہ اپنے دیگر کلاس فیلوز کے ساتھ، ہم جماعتوں کے ساتھ مل کر وہی روکھی سوکھی روٹی کھاتے۔ بعد میں لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ تو سادات کرام میں سے ہیں، تو بڑے لذیذ کھانے لوگوں نے بھیجنے شروع کر دیے۔ تو شروع میں آپ اپنے ہم جماعتوں کو وہ کھلاتے، اور خود آپ نے پھر ایسے گاؤں، ایسی بستی سے دوری اختیار کر لی، یعنی خود فقر کو بھی اختیار کیا، خود جو یوں سمجھیے کہ آزمائشیں ہوتی ہیں اور جو مجاہدات ہوتے ہیں، ریاضات اور زمانے کی سختیاں ہیں، وہ آپ نے طالب علمی کے دوران بھی برداشت کی، حالانکہ آپ کے پاس روپیہ پیسے کی بھی کمی نہیں تھی، اور لوگ بھی جیسے اسی واقعے سے نظر آ رہا ہے کہ جب لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ تو سادات گولڑا میں سے ہیں تو وہ آپ کی خدمت میں اچھے سے اچھے کھانے بھیجتے، آپ اپنے دوستوں کو، اپنے کلاس فیلوز کو دے دیتے۔ تو یوں آپ چاہتے تو وہ زندگی بھی بڑی آسانی کے ساتھ گزارتے، لیکن آپ نے خود آسانی کی بجائے ایثار اور مشکلات جو ہیں ان کو برداشت کیا، ایثار کا جذبہ آپ نے اختیار کیا۔ بہرحال آپ کو جو بابو جی کہا جاتا ہے، اس کے پیچھے بھی ایک بہت عظیم سمجھیے، بظاہر یوں لگتا ہے کہ یہ عام سی بات ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک راز ہے، وہ یہ کہ بچپن ہی سے، چونکہ گولڑا شریف غالباً جنکشن بھی تھا، آج بھی ہے، تو یہاں سے ٹرینیں گزرتی تھیں، پشاور اور کے پی کے جو موجودہ ہے اس طرف جانے والی بھی، ادھر سے واپس آنے والی بھی، تو آپ اکثر جو ہیں ریلوے اسٹیشن پر چلے جاتے اور وہاں پر ٹرینوں کو غور سے دیکھتے، اور پھر آپ کو ریل گاڑی اور ریلوے انجن سے خاص طور پر
بڑی رغبت ہوئی بچپن میں ہی، حتیٰ کہ اس رغبت کی وجہ سے اس دور میں ڈرائیور عام طور پہ انگریز ہوا کرتے تھے، اور اس ریلوے اسٹیشن پر ریل گاڑیاں آ کر رکتی بھی تھیں، تو آپ موجود ہوتے، وہ جانتے تھے کہ یہ اس سادات گھرانے کے چشم و چراغ ہیں، تو وہ آپ کے ساتھ ادب سے پیش آتے۔ بعض کا تو یہ بھی معاملہ ہوا، آپ نے لڑکپن اور نوجوانی میں آپ نے انجن چلانا بھی سیکھ لیا، اور پھر آپ کھلونے کے طور پر بھی گھر میں انجن لاتے تھے، تو اس وجہ سے پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کو بابو جی کے نام سے پکارنا شروع کر دیا۔ بابو اس دور میں ریل گاڑی کے جو ڈرائیورز ہوتے تھے ان کو کہا جاتا تھا، تو یہی آپ کا نام کا حصہ بن گیا، قبلہ بابو جی سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ پھر لوگ بھی مریدین، معتقدین، متوسلین، وہ آپ کے پاس تحفے کے طور پر انجن بھیجا کرتے، حتیٰ کہ ایک آپ کے محبت کرنے والے، انہوں نے ایک ایسا انجن بھیجا کہ جس میں کوئلے کی بجائے مٹھائی تھی اور پانی کی بجائے شربت موجود تھا، اور وہ انجن جو ہوتے تھے وہ کوئلے اور پانی سے چلتے تھے، کوئلہ جلتا تھا اور بھاپ نکلتی تھی، اور وہ انجن بہت زیادہ کالے ہوتے تھے۔ تو بہرحال ایک موقع پر کسی نے آپ کو انجن کے حوالے سے کہا کہ حضور آپ کا دل اس کالے کلوٹے انجن پر آ گیا ہے، تو آپ نے پھر جواب میں فرمایا کہ مجھے اس کالے کلوٹے انجن کی 4 ادائیں، 4 اس کے کام بڑے پسند ہیں۔ ایک فرمایا کہ اس میں جتنی زیادہ آگ ڈالو، جتنے کوئلے ڈالتے جاؤ، جتنی آگ ڈالتے جاؤ، یہ اتنا زیادہ تیز چلتا ہے۔ اب یہ دیکھیے، بظاہر وہ ایک انجن ہے، ظاہری سطحی نظر سے ہم دیکھیں تو بس ٹھیک ہے، انجن کا کام ہے ریل کو چلانا اور سہولت پہنچانا، لیکن آپ اس انجن کے حوالے سے اخلاق، کردار اور روحانیت کے کئی سبق ہمیں دے رہے ہیں، اور اس سوال پوچھنے والے کو بھی یہی بتا رہے ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ یہ دیکھو کالا کلوٹا ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس میں جتنی آگ ڈالتے جائیں یہ اتنا ہی تیز چلتا ہے۔ اور یعنی آج ہمیں غصہ دلایا جائے تو ہم غصے میں لوگوں کا نقصان کرتے ہیں، لیکن وہ اس میں آگ ڈالی جا رہی ہے، حرارت پیدا ہو رہی ہے، وہ نقصان نہیں کر رہا، وہ تیز چل رہا ہے اور لوگوں کے فائدے کا کام کر رہا ہے۔ یہ آپ بتا رہے ہیں کہ اگر تم سے کوئی ناراض ہو، تمہیں کوئی غصہ دلائے، تم سے دشمنی رکھے، تو بجائے یہ کہ تم ان کا نقصان کرو، تم ان کے فائدے میں تیز ہو جاؤ، یعنی ان کے زیادہ سے زیادہ فائدہ کیا کرو۔ یہی اسلام کی تعلیم ہے کہ اگر کوئی برا بھلا بھی کہے تو بہتر یہ ہے کہ اس کو اچھے طریقے سے جواب دیا جائے، اس کے ساتھ پھر بھی بھلائی کا معاملہ کیا جائے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، طائف والوں نے کیسا معاملہ کیا، آپ نے دعا فرمائی۔ اسی طرح اور بھی معاملات ہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان عام طور پر کوئی ایسا معاملہ کرتا بھلائی سے پیش آتے۔ امام اعظم ابو حنیفہ آپ کی کوئی چغلیاں کرتا تھا تو آپ اس کو تحفے بھجوایا کرتے تھے۔ اسی طرح اولیاء اللہ کا بھی ذکر ملتا ہے، اہل بیت کرام کے حوالے سے ملتا ہے، حتیٰ کہ غالباً سیدنا امام علی زین العابدین رضی اللہ عنہ، ان کے سامنے ایک شخص نے، وہ آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، تو آپ نے پوچھا کہ تمہیں کیا کسی چیز کی ضرورت ہے، مجھ سے طلب کرو۔ آپ نے اسے تحفے عطا فرمائے، تو بعد میں وہ موم ہو گیا، اس نے کہا کہ میں آپ کا امتحان لے رہا تھا، اور حقیقت میں آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند ہیں، ان کی اولاد پاک میں سے ہیں۔ تو یہی آپ فرما رہے ہیں کہ انجن کو دیکھو، ہم اسے جلاتے ہیں لیکن وہ ہمارے فائدہ کرتا ہے۔ پھر فرمایا کہ دوسری اس کی مجھے ادا یہ پسند ہے، اس کا کام، کہ یہ اتنا وفادار ہے کہ خواہ اس کے ساتھ فرسٹ کلاس کا ڈبہ بوگی لگا دی جائے، کوچ منسلک کر دی جائے، یا مال گاڑی کا چھکڑا، مال گاڑی کی بوگی جو ہے وہ اس کے ساتھ فکس کر دی جائے، جہاں خود جائے گا اپنے ساتھیوں کو بھی وہیں لے جائے گا، یعنی اپنے ساتھیوں سے بے وفائی نہیں کرتا، وفاداری اختیار کرتا ہے۔ ساتھی چاہے جیسا بھی ہو، چاہے فرسٹ کلاس ہو، اے سی بزنس کلاس ہو، اس کو بھی منزل مقصود تک لے جاتا ہے، چاہے وہ مالدار ہو، مال بردار ہو، چھکڑا ہو، اس میں ہو سکتا کوئلہ ہو، پتہ نہیں کیا چیزیں ہوں، اس کو بھی لے جاتا ہے، وفاداری نبھاتا ہے۔ یعنی اولیاء اللہ کا یہ شیوا ہے کہ اس کے ساتھ چاہے ان کے ساتھ چاہے اچھے لگ جائیں، برے لگ جائیں، وہ ان سب کو
منزل مقصود تک پہنچا دیتے ہیں، ان سب کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھا دیتے ہیں، ان سب کو اس دنیا میں بھی اور انشاءاللہ آخرت میں بھی حدیث مبارکہ میں موجود ہے، وہ اولیاء اللہ کی بدولت سرخرو ہو جائیں گے۔ اولیاء اللہ کی جس نے دنیا میں خدمت کی ہوگی، وضو کروایا ہوگا، روز محشر اولیاء اللہ سے وہ عرض کریں گے کہ اللہ کے نیک بندے، ہم نے تو آپ کو فلاں موقع پر وضو کروایا تھا، فلاں آپ کی خدمت کی تھی۔ حدیث مبارکہ میں موجود ہے، اللہ کے وہ ولی اللہ کی بارگاہ میں عرض پیش کریں گے، التجا کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کی سفارش قبول کرتے ہوئے ان بندوں کو بھی جنت میں داخلہ نصیب فرما دے گا۔ تو یہ آپ نے فرماتے ہیں کہ انجن کا بھی یہی معاملہ، یہ وفاداری نبھاتا ہے جیسے بھی اس کے ساتھ ہی ہوں۔ پھر فرمایا کہ خود جلتا ہے مگر دوسروں کو نقصان نہیں پہنچاتا، نفع پہنچاتا ہے۔ خود جل کر بھی دوسروں کو نفع پہنچانا، فائدہ پہنچانا، فرماتے ہیں اس وجہ سے میں اس کے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ اسی طرح چوتھا فرمایا کہ استقامت اس میں اتنی ہے کہ متعین سیدھی سٹریٹ لائن پر چل رہا ہے، ریلوے لائن پر، بے راہ روی اختیار نہیں کرتا، اس لائن سے نیچے نہیں اترتا، بھٹک نہیں جاتا، راستہ بدلتا نہیں ہے، جو اس کے لیے لائن متعین ہے اس سیدھی لائن پر چلنے والا ہے۔ یعنی بندہ مومن کے لیے بھی آج ضرورت ہے اس امر کی کہ اس کے لیے سیدھا راستہ صراط مستقیم دین کا راستہ ہے، اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ، صحابہ کرام، اہل بیت کرام کا راستہ، اولیاء اللہ کا راستہ، تو یہ اسی سٹریٹ پاتھ پر چلے، سیدھے راستے پر چلے۔ بہرحال پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب آپ کا وصال کا وقت قریب آیا تو اپنا جانشین مقرر فرمایا، بیعت لینے کا حکم دیا کہ آپ بیعت لیا کریں۔ آپ کے عقد ہوا سادات گھرانے میں، تو اس گھرانے سے بالخصوص آپ کے دو صاحبزادگان جو ہیں، غلام معین الدین اور معین الحق رحمہ اللہ تعالی علیہما، یہ دو، اور غالباً ان میں سے ایک صاحبزادے جو ہیں وہ موجود بھی ہیں، ایک صاحبزادے جو ہیں بڑے لالا جی سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا وصال ہو چکا ہے۔ پوری زندگی آپ نے اعلاء کلمت الحق کے لیے گزاری، اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے گزاری، حتیٰ کہ تحریک پاکستان میں آپ نے نمایاں کردار ادا کیا، تحریک ختم نبوت میں آپ نے نمایاں کردار ادا کیا، جو پاک بھارت جنگیں ہوئیں ان میں آپ کی نمایاں خدمات موجود ہیں۔ تو یوں ہر موقع پر جہاں جہاں مسلمانوں کو، اسلام کو، اہل وطن پاکستانیوں کو، افواج پاکستان کو ضرورت پڑی، قبلہ بابو جی سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ خود، آپ کا گھرانہ، آپ کے مریدین، معتقدین، متوسلین ہر موقع پر آگے سے آگے رہے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اولیاء اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر خود بھی چلنے والے ہوتے ہیں، اپنے متبعین کو بھی چلانے والے ہوتے ہیں، اور پھر اسلامی ریاست میں اسلام کی ترویج کے لیے اور اہل وطن مسلمان بھائیوں کی بھلائی کے لیے، وطن کی دفاع کے لیے ہر موقع پر پیش رہتے ہیں، صف اول میں موجود رہتے ہیں۔ تو آج بھی ضرورت اس امر کی ہے، جہاں ہم ان اولیاء اللہ سے محبت رکھتے ہیں وہیں ہمیں چاہیے کہ ہم ان اولیاء اللہ کی تعلیمات کو بھی اپنی زندگیوں پر لاگو کریں اور ان کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی کوشش کریں، جو حقیقت میں قرآن و سنت ہی کی تعلیمات ہیں۔ اور پھر دیکھیے کہ کیسے مسلمان پوری دنیا میں بھی، پاکستان میں بھی اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے والے بنتے ہیں۔ اور یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان تمام اولیاء اللہ کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے اور ان کے تصدق سے عالم اسلام کو سربلندیاں عطا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا۔ ناظرین و سامعین، ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا میزبان محمد لقمان رضا۔ آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین و سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا امانت صاحب فیصل آباد سے، کہتے ہیں کہ جسم پر دانے نکل آئے ہیں جس سے پس نکلتا ہے، تو اس حالت میں بندہ نماز پڑھ سکتا ہے؟ جی، شرعی معذوری کی بنا پر اس حالت میں نماز پڑھ سکتا ہے۔ وضو کر لیجئے ایک مرتبہ اور ایک وقت کی نماز پڑھ لیجئے، نیکسٹ ٹائم کے لیے دوبارہ وضو کر لیجئے، یہ شرعی معذوری کی بنا پر ہے۔ دوسرا، آپ کہتے ہیں کہ اولاد نہیں ہو رہی،
اولاد نہیں ہے، اس کے لیے کوئی علاج اور وظیفہ بتا دیں۔ جی علاج کے لیے تو یہ ہے کہ کسی بھی ایلوپیتھک یا ہومیوپیتھک اسپیشلسٹ، اس معاملے کا جو اسپیشلسٹ ہے اس سے علاج کروائیے، ڈاکٹر سے۔ اور روحانی علاج یہ ہے کہ سورۃ الکوثر یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر مرتبہ پڑھ کر 111 مرتبہ روزانہ پڑھیں، میاں بیوی دونوں پڑھیں یا دونوں میں سے ایک کم از کم لازمی پڑھے۔ اور سورہ اخلاص یہ بھی ایک تسبیح روزانہ پڑھیں، اول آخر تا قدار میں درود پاک پڑھیں دونوں وظیفوں کے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگیں، انشاءاللہ اللہ تعالی اولاد کی نعمت سے نوازے گا۔ محمد شیر صاحب ہیں فیصل آباد سے، کہتے ہیں کہ پریشانی ہے، اس کا کوئی وظیفہ بتا دیں، اور کہتے ہیں کہ پروگرام ہمیشہ ہی بہت اچھا ہوتا ہے، بہت شوق سے سنتے ہیں، سب کو سلام۔ جی وعلیکم السلام۔ جی ہر پریشانی کا علاج جو ہے وہ اللہ کی طرف رجوع کرنا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رجوع کرنا ہے۔ کوشش کر کے سبھی گھر والے باوضو رہیں، ہر وقت نماز تلاوت کی پابندی کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ درود تنجینا اس کو 1000 مرتبہ سبھی پڑھیں، جتنے بھی دنوں میں پڑھا جائے۔ اور اس کے علاوہ بھی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے درود پاک، کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ درود پاک کی کثرت کریں، اور استغفار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ اس کی کثرت کریں، یا کم از کم استغفر اللہ یہ پڑھتے رہیں۔ یہ 2 چیزیں لازمی کریں وظیفے کے طور پر، اور باقی جو میں نے عرض کیا پھر اللہ سے دعا بھی مانگیں، انشاءاللہ اللہ تعالی بہتری فرما دے گا۔ ابرار علی صاحب ہیں فیصل آباد سے، کہتے ہیں کہ پروگرام بہت اچھا ہے، میں ریگولر سنتا ہوں اس پروگرام کو۔ جی شکریہ آپ کا بھی، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ اللہ دتا صاحب ہیں فیصل آباد سے، کہتے ہیں پروگرام بہت اچھا ہے، بڑے شوق سے سنتا ہوں۔ شوگر کے لیے کہتے ہیں کہ وظیفہ بتا دیں۔ جی سورہ بنی اسرائیل جیسے سورۃ الاسراء بھی کہتے ہیں 15ویں پارے میں، اس کی آیت مبارکہ 82، اس کو 41 مرتبہ پڑھ کر شوگر کے مریض پر دم کر دیں، انشاءاللہ اللہ تعالی شفا عطا فرمائے گا۔ اور دوسرا یہ کہ انچھنے آٹے میں میتھی کے پتے یا پسی ہوئی میتھی ڈال کر روزانہ ناشتے میں اس کی روٹی جو ہے وہ پکا کر شوگر کے مریض کو کھلائی جائے، انشاءاللہ اللہ تعالی شفا عطا فرمائے گا۔ ایک اور لسنر ہیں، یہ کہتے ہیں کہ بھائی 3 سال کی بچی ہے، میڈیسن لی ہے، اسے بخار بہت زیادہ ہے، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ جی میں عرض کرتا ہوں، بخار کے لیے یا نارکونی بردوں و سلامن علی ابراہیم، یا نارکونی بردوں و سلامن علی ابراہیم، اس کو 41 مرتبہ یا 11 مرتبہ پڑھ کر اول آخر تا اعداد میں درود پاک پڑھ کر پانی پر بھی دم کر کے پانی بھی پلا دیں، بچی پر بھی دم کر دیں، اور یا غفورو کاغذ پر 3 لائنوں میں 3 مرتبہ لکھیں، پہلی لائن میں بھی یا غفورو، دوسری میں بھی یا غفورو، تیسری میں بھی یا غفورو، اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک۔ اس کو پھر کسی کپڑے میں، پاک کپڑے میں یا پولیتھین بیگ جو ہوتا ہے اس میں لپیٹ کر بچی کے گلے میں ڈال دیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بخار سے شفا حاصل ہوگی۔ اور ڈاکٹر سے بھی ضرور رجوع کیجیے، دعا بھی سنت ہے، دوا بھی سنت ہے، دونوں علاج ضروری ہیں۔ ناظرین سامعین، ان کے علاوہ میں جوائن کیا عثمان ظفر صاحب ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم انکل جی، صدا سلامت رہیں۔ جی وعلیکم السلام، شکریہ۔ کہتے ہیں کہ انکل جی میں کب مدینہ پاک جاؤں گا؟ جی انشاءاللہ جب اللہ تعالیٰ نے چاہا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے نظر رحمت ہوئی، ضرور جس کے لیے اشارہ ہو جاتا ہے، حکم ہو جاتا ہے، اس کی پھر حاضری کی سعادت اس کے نصیب میں ہوتی ہے، اسے ملتی ہے ضرور انشاءاللہ۔ آپ کو، مجھے، تمام مسلمانوں کو، ہمارے ویورز لسنرز کو جب اللہ نے چاہا ضرور بعد اب حاضری کی سعادت نصیب ہوگی، آپ کو بھی انشاءاللہ۔ آپ تمام ویورز کا، لسنرز کا شکریہ، آپ ہمیں جوائن کرتے ہیں، پروگرام یاد الہی میں شامل ہوتے ہیں، اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کرتے ہیں، اپنے پسندیدگی سے نوازتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔
اللهم صل على سيدنا ومولانا